الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الله الصمد صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ کتنی سی چیز سے راضی ہو جاتا ہے. حضور نے عرض کی پروردگار یہ خطبہ حجۃ الوداع جو سرکار کا آخری حج تھا اس موقع کی حدیث ہے. اس کا موقع ہے ورود بول جب میدان عرفات 1.25 لاکھ حاجیوں سے بھرا ہوا تھا اور سب کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. تو حضور نے رب کو مخاطب کیا اور کہا مولا وہ وقت یاد ہے جب کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور تیرے شریکوں کو تیرے گھر میں بٹھا کے مکے کے کافر پوجتے تھے. یا اللہ تیرا کعبہ بتوں سے خالی ہو گیا, ہم نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے. اب پورے مکے میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو تجھے ماننے والا نہ ہو. یا اللہ اب تو خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا محبوب میں بڑا خوش ہوا, بہت خوش ہوا. لیکن آپ کو بتاؤں جب آپ کا گناہگار امتی گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے اس کے توبہ کرنے پہ میں اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں. عرض کی مولا اگر تم بندے سے ناراض ہو جائے تجھے راضی کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال نمازیں پڑھنا پڑے گی, 7 سال 40 دن. میرے محبوب یہ بھی بہت زیادہ 3 دن. یا اللہ کتنی دیر میں تو راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے ہمیں محبوب امتی ہو آپ کا اور رات کو وہ سونے لگے اور سونے سے پہلے یہ کہے فجر کی نماز باجماعت جا کے پڑھوں گا, صرف یہ سوچ کے سو جائے وہ سو جاتا ہے. میری رحمت پوری رات اپنے پر پھیلا کے اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر فجر کے وقت اس کے گھر سے باہر آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے. من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا تھا برسن ہارے ریم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. یا اللہ تیری رحمت کی 2 بوندیں چاہیے کام بن جائے. میاں صاحب نے بتایا تھا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ میرا. میاں صاحب کہتے ہیں ایک قطرہ بھی مل جائے نا اللہ کی رحمت کا, ایک قطرہ بھی مل جائے تو بندے کا کام بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. لیکن سبحان اللہ قربان جائیے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا. یہ فجر کی نماز کا ذکر اس لیے ہے عزیزان گرامی قدر, اس لیے ہے فجر کی نماز کا ذکر کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بندہ بسترے کو چھوڑتا ہے, بندہ نیند کو چھوڑتا ہے, بندہ سستی کو شکست دیتا ہے. فجر کے وقت جو بستر ہے وہ مقناطیس بن جاتا ہے اور جو بندہ ہے اس کا جسم لوہے کا ہو جاتا ہے. تو جس طرح مقناطیس لوہے کو نہیں چھوڑتا اسی طرح فجر کے وقت بستر بھی جسم کو
نہیں چھوڑتا. اللہ نے فرمایا الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جب بندہ بسترے کو چھوڑ کے نماز کے لیے ایسے چلتا ہے، یعنی کہ بسترا چھوڑ کے اپنے گھر کے باتھ روم کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ میں استنجا وضو کر کے نماز پڑھوں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو یہ کیسا بندہ ہے جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے بستر کو بھی چھوڑ دیا ہے، نیند کو بھی قربان کر دیا. نیند چھوڑنے پہ بھی اللہ راضی ہو جائے. جاگنے والے اللہ کو پسند، جاگنے والے اللہ کو پسند. وارث شاہ سبھی سو جاندے بس جاگدا پروردگار را. تو جب بندہ یہ میاں صاحب نے کہا ایک قطرہ، اللہ حضرت نے فرمایا 2 بوندیں مل جائیں رحمت کی تو بندے کا کام بن جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھ لیں فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کی رحمت قطرے اور بوندیں نہیں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. سوچئے جسے اللہ کی رحمت اپنے گھیرے میں لے لے وہ جس دکان پہ بھی چڑھ جائے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا. آئیے کچھ بندوں کے پاؤں بھی بابرکت ہو جاتے ہیں، جدھر لگ جاتے ہیں ادھر خیر ہی خیر کا نزول ہو جاتا ہے. رب وہ بڑا بے نیاز ہے. سوچئے جو ہمارے صرف اٹھنے پہ بستر چھوڑنے پہ راضی ہو جاتا ہے، اس رب کے لیے کہیے سبحان اللہ. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن مبارک ان کے حوالے سے اور سلیمان بن حزم کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے حج کے لیے 600 دینار اکٹھے کیے. 600 دینار ایسے پورٹلی بنائی ہوئی 600 دینار. کہتے میں حج کے لیے چلا تو بغداد میں ہی میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ گندگی کے ڈھیر پہ ایک خچر مرا ہوا پڑا تھا اور وہ عورت نقاب اپنے اوپر لپیٹ کے اور ایک اتنی سی چھری لے کے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے تھیلے میں ڈال دی جا رہی. اور فرماتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی دھوکے باز عورت ہے، یہ مردہ خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے لے جا رہی ہے تو یہ بیچے گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا تو میں اس کو چھپ کے دیکھتا رہا. اس نے جب تھیلے میں تھوڑا سا گوشت ڈال دیا خچر کے جسم کا تو اسے پھر اپنے عبایا کے اندر وہ چھپا کے چل پڑی. کہتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے جا رہی ہے، میں پیچھے پیچھے جا رہا. وہ بغداد کے غریبوں کے محلے میں گھس گئی. کہتے ہیں میں بھی اس کے اندر چلا گیا. پھر وہ تنگ گلیوں میں سے گزرتی ہوئی ایک ٹوٹے ہوئے دروازے والے مکان کے پاس پہنچی. کہتے ہیں میں گلی کی نکر سے اس کو دیکھنا شروع ہو گیا. اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہو گئی. فرماتے میں بھاگ کے اس کے دروازے کے سامنے گیا اور اس کے دروازے کی جو درز تھی وہاں سے آنکھ لگا کے میں نے اس طرح دیکھنا شروع کر دیا کہ اندر یہ عورت کرتی کیا، یہ اس گھر والوں کو گوشت بیچنے آئی ہوگی، یہ کہہ کے کہ تازہ عمدہ حلال گوشت ہے. کہتے ہیں میں دیکھنا شروع ہو گیا تو جیسے ہی وہ لڑکی اندر پہنچی کمرے سے 3 جوان لڑکیاں باہر آئیں اور وہ عورت گوشت کا تھیلا انہیں پکڑا کے کہتی ہے میری بیٹیوں یہ آج کا رزق ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اسے پکاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ تاکہ ہم مرنے سے بچ جائیں. کہتے ہیں میں ساری صورتحال سمجھ گیا کہ یہ غریب گھرانہ ہے جو بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا. فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ. میں نے دروازے پہ دستک دی. وہ بیوی باہر آئی. جب وہ باہر آئی تو میں نے اس بیوی سے کہا میرے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، میں بڑی نیک نیتی کے ساتھ تمہارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس بی بی نے کہا ہم سید زادیاں ہیں، تو ہمارے گھر میں آ کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو خچر کا گوشت کاٹتے ہوئے اور گھر میں لاتے ہوئے اور بیٹیوں کو دیتے ہوئے دیکھا. میں جاننا چاہتا ہوں یہ نوبت کیوں آئی. میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور حج کا زیادہ راہ 600 دینار میرے پاس موجود ہے، مجھے آپ بتائیں یہ نوبت کیوں آئی. کہتے ہیں اس بیوی نے مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے ہم سید زادیاں.
ان کا باپ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا تو ہماری حالت یہ ہو گئی، ہم فاتحوں تک پہنچ گئے، کسی سے صدقہ اور خیرات ہم لے نہیں سکتے کہ کیونکہ ہم آل رسول ہیں۔ تو آج ہمارا تیسرے دن کا فاقہ تھا، بھوک کی وجہ سے یہ بچیاں بار بار بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، غشی کے دورے پڑتے تھے، تو میں جان بچانے کے لیے مردہ خچر کا گوشت لے آئی ہوں، یہ تھیلا تیرے سامنے پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بی بی سے کہا کہ مائی صاحبہ آپ آج میرے ساتھ ایک سودا کریں اور قربان جائیے پھر جو سودا ہوا۔ میں نے کہا میرے ساتھ ایک سودا کریں۔ اس نے پوچھا کیسا سودا؟ میں نے کہا یہ جو میرے پاس 600 دینار ہیں حج کے لیے، یہ مجھ سے لے لیں اور اس کے بدلے میں یہ جو خچر کا گوشت ہے یہ میرے ہاتھ فروخت کر، بس میں آپ سے سودا کرنے آیا، نہ میں نے کوئی احسان کرنا ہے، نہ میری کوئی زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں، آپ نے میرے ساتھ خچر کے گوشت کا سودا کرنا ہے، آپ یہ خچر کا گوشت 600 دینار کے بدلے میرے ہاتھ فروخت کر۔ بی بی کہنے لگی کیسی بات کرنے کا؟ نہیں، بس میری ضد ہے، میں نے یہ گوشت لے کے جانا ہے اور اتنے کا ہی لینا ہے جتنے میں نے کہے۔ کہتے ہیں میں نے مجبور کرنے پہ وہ بی بی صاحبہ راضی ہو گئی، انہوں نے 600 دینار لے لیے، وہ تھیلا مجھے دے دیا، میں نے دیناروں کی پوٹلی ان کے حوالے کی، گھر سے باہر نکل آیا، میں نے کہا اس حج کا کیا فائدہ، میرے حجوں کا کیا فائدہ جب اس کی مخلوق جو ہے اس کی نبی کی آل اس حال تک پہنچ جائے، تیرے سلیمان بن حزم تیرے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے وہ خچر کے گوشت کا تھیلا پکڑا، 600 دینار ان کے حوالے کی اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آیا، اسی گندگی کے ڈھیر پہ وہ تھیلا پھینکا، گھر آ کے میں سو گیا، اور روزانہ میرے دل کے اندر یہ خیال آتا تھا اس دفعہ حج نہیں کیا، اس دفعہ میں نے حج نہیں کیا، اس دفعہ میں نے حج نہیں کیا، روزانہ یہ قلق ضرور ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب حج مکمل ہو گیا اور حاجی واپس آنے لگے تو میں بھی بغداد سے باہر نکل کے حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں پہلا قافلہ جب واپس آیا میں انہیں کہنے لگا تھا تمہیں حج مبارک ہو، وہ سارے قافلے والے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک تجھے بھی تیرا حج اللہ مبارک فرمائے، اے عبداللہ بن مبارک تجھے تیرا حج مبارک ہو۔ میں تو حج کرنے گیا ہی، کیسی بات کرتے ہو عبداللہ بن مبارک؟ ایک حاجی نے کہا میں نے خود دیکھا ہے کہ کعبے کا طواف کر رہا، دوسرے نے کہا عبداللہ بن مبارک میں نے خود دیکھا ہے تو حجر اسود کو بوسے دے رہا، تیسرے نے کہا میں نے تجھے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھتے ہوئے دیکھا، چوتھے نے کہا میں نے تجھے رمی جمرات کرتے ہوئے دیکھا، پانچویں نے کہا تو مجھے مینا میں ملا تھا، مزدلفہ میں ملا تھا، عرفات میں ملا تھا، اور چھٹے نے کہا عبداللہ بن مبارک اگر تجھے یقین نہیں آتا، ایک تھیلی اس نے نکالی، اس نے کہا یہ 60,000 دینار ہے، یہ تو نے مینا میں مجھے دی تھی اور کہا تھا گھر پہنچ کے مجھے واپس کر دینا، اپنی یہ امانت میری طرف سے واپس لے لو تاکہ میرے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ کہتے میں نے تھیلی پکڑی، میں حیران پریشان رہ گیا، مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے حج کیا نہیں اور مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں، یہ تھیلی میں نے دی نہیں اور تھیلی بھی مجھے مل گئی، 60,000 دینار میرے پاس آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا، اسی 605 میں سارا دن گزرا، رات کو جب سویا تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب، تھوڑی سی اونچی سنا سبحان اللہ کہیے یا حضور نے فرمایا جو سوالات آج سارا دن تیرے ذہن میں آتے رہے اللہ کا رسول ان کا جواب دینے کے لیے آ گیا۔ پوچھ پہلا سوال، عرض کی یا رسول اللہ یہ 60,000 دینار کہاں سے آئے؟ حضور نے فرمایا تو انہیں 6,000 دینار ادھر دیے تھے، 600 دینار ادھر دیے تھے، دا دنیا 70 آخرت، ہم نے دنیا میں تیرا بدلہ دے دیا، تو نے 600 دینار دیے تھے، ہم نے اس کے بدلے 60,000 دینار تجھے عطا فرما دیے۔ دوسرا سوال کر، عرض کی یا رسول اللہ وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا تو نے میری آل کی خاطر اپنا حج چھوڑا ہے، ہم دنیا میں بھی تجھے بدلہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی تجھے بدلہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ادھر حج کون کر رہا تھا؟
حاجی اسے سمجھتے رہے کہ وہ میں ہوں. وہ حجر اسود کون چوم رہا تھا, مینا میں کون تھا, مزدلفہ میں کون تھا, عرفات میں کون تھا, وہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے والا کون تھا, وہ کعبے کا طواف کرنے والا کون تھا. میں تو گھر تھا. حاجی سمجھتے رہے وہ میں ہوں, میں تو گیا ہی نہیں. حضور نے فرمایا تو نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور اس کا قیامت تک بس ایک ہی کام ہے کہ جب بھی حج کا وقت آئے گا وہ تیری شکل میں تیری طرف سے قیامت تک حج ادا کرتا رہے. اور حضور نے فرمایا اس دفعہ جتنے لوگوں نے حج کیا ہے اللہ نے ان سب کا حج تیری وجہ سے قبول و منظور. قل هو اللہ احد شان حسنی, جڑا بخشدا ہے لنگ بے لنگیاں. آج